السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہاں، یہ وظیفہ آپ کو میں بہت ہی لاجواب وظیفہ، ناممکن کو ممکن بنا دینے والا وظیفہ ہے۔ جی ہاں، آپ نے میری بات کو غور سے سننا ہے، غور سے سمجھنا ہے، اس کے بعد آپ نے یہ وظیفہ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں تو زیادہ اچھا ہوگا۔ اگر آپ اپنی زندگی کا معمول نہیں بنا سکتے، کیونکہ آپ کے پاس اگر اتنا ٹائم نہیں ہوتا تو پھر بھی آپ نماز کے لیے ٹائم لازمی نکالا کریں، اور اس وظیفے کو صرف اور صرف 8 رمضان کو اور 9 رمضان کو، اگر 9 کو بھی نہیں کر سکتے تو 8 کے جو رمضان کا دن ہے، جو 8واں روزہ ہے، اس کے دن یقین مانے آپ نے، میں آپ کی منت کرتی ہوں کہ آپ نے اس دن یہ وظیفہ لازمی کرنا ہے، اور یہ دن آپ نے ضائع نہیں کرنا، یہ روزہ آپ نے ضائع نہیں کرنا، ضرور وظیفہ کرنا ہے، میرے بتائے ہوئے طریقے پہ آپ نے وظیفہ کرنا ہے، تو یقین مانے ناممکن بھی ممکن ہو جائے گا۔ ناممکن بھی، دیکھیں اب کوئی کام جو بظاہر نظر آ رہا ہے کہ ناممکن ہے، اگر وہ ممکن بن جائے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ یقیناً مجھے دعائیں دیں گے کہ کیسا وظیفہ بتایا ہے۔ جی ہاں، تو سب سے پہلے میں آپ کو جو ہے طریقہ کار بتاتی ہوں، اس کے بعد جو ہے میں آپ کے لیے ڈھیر ساری دعائیں کرتی ہوں، تاکہ جتنے بھی میرے ویورز ہیں ان کو یہ دعا اللہ پاک جو اس دعا کے صدقے آمین لکھے گا، اللہ پاک اس دعا کے صدقے اس بندے کی ہر کام جو ناممکن اس کے اٹکے ہوئے ہیں کام، اس کی پریشانیاں بنی ہوئی ہیں، اس کے لیے ٹینشنیں بہت زیادہ ہیں، یا اس کے لیے کوئی رشتہ، اگر بیٹی کا کوئی رشتہ کرنا ہے تو وہ بالکل ناممکن لگ رہا ہے، لیکن یہ وظیفہ کریں تو انشاءاللہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا، اور اتنا جلدی بالکل آسان سے آسان راستے خود بخود نکلتے جائیں گے۔ اس کے بعد اگر آپ کا کوئی نوکری کا مسئلہ ہے، آپ کی نوکری نہیں لگ رہی، بالکل رکاوٹیں ہوتی جا رہی ہیں اور ناممکن لگ رہا ہے، تو آپ بالکل انشاءاللہ یہ وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے پہ کریں تو انشاءاللہ نوکری لگی سمجھیں۔ اس کے بعد اگر آپ کا کوئی بھی اس طرح سے گھریلو جھگڑے چل رہے ہیں، گھر میں بچے نچاکیاں کرتے ہیں، آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں، یا بڑے آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں، گھر میں بہت بحث چلتی ہے، ضد چلتی ہے، تو بھی یہ وظیفہ آپ کر سکتے ہیں۔ بس اس وظیفے کو کیجئے، اپنے یقین سے کیجئے، اللہ پاک پر یقین رکھ کے کیجئے، یقین مانے یہ وظیفہ آپ کو بہت زیادہ رزلٹ دینے والا ہے اور بہت زیادہ لاجواب ہونے والا ہے آپ کے لیے وظیفہ۔ بس میں یہی بات کرتی ہوں کہ خدا کے لیے آپ یہ والا روزہ، یہ والا دن آپ ضائع مت کیجئے گا، بالکل بھی ضائع مت کیجئے گا۔ جی ہاں، آپ نے منگل کے دن یہ وظیفہ کرنا ہوگا، 8ویں روزے کو منگل کے دن آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ وظیفہ آپ نے کس وقت کرنا ہے؟ عشاء کی نماز کے ساتھ آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، عشاء کی نماز پڑھ کے اس کے بعد آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہوگا۔ وظیفہ آپ نے میری بتائے گئے طریقے کے ساتھ کرنا ہے۔ میں کہتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کی زیادہ سے زیادہ جتنی بھی آپ کی پریشانیاں ہیں، مالی حالات کی پریشانیاں ہیں، گھر میں نچاکی چلتی ہے، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، اللہ پاک آپ کی ختم کرے۔ اللہ پاک میرے نبی پاک کے صدقے، 12 امام 14 معصوم کے صدقے جو کربلا میں شہید ہوئے تھے، ان کے صدقے اللہ پاک آپ کو خوشیاں ہی خوشیاں دے۔ اللہ پاک ان کے صدقے آپ کو روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ کو نیک رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، بہت زیادہ پیسہ دے، برکتوں والا پیسہ دے، نوکری دے، کاروبار دے۔ میں آپ کے لیے بہت زیادہ دعائیں کر رہی ہوں، تاکہ میرے جتنے بھی ویورز ہیں، جتنے بھی سبسکرائبر ہیں، سب کے لیے میں دعائیں کرتی ہوں، اور جتنے بھی پریشانی میں مبتلا ہیں، جتنے بھی ٹینشن میں ہیں، اللہ پاک ان کی ٹینشن ختم کرے گا انشاءاللہ سے۔ اچھا، اب وظیفے کی طرف چلتے ہیں، کیونکہ ویڈیو جو ہے وہ زیادہ لمبی نہیں میں کرتی، ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے تو انسان سننے والا بھی بور ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ ویسے ہی بس باتیں بنانے والے ہیں، لیکن ہمارے وظیفے باتیں بنانے والے نہیں ہوتے، بہت پاورفل وظیفے ہوتے ہیں۔ قرآن پاک جو ہے وہ اللہ پاک کی کلام پاک جو ہے یہ ضائع نہیں ہوتی، فضول نہیں ہوتی، اللہ پاک کی کلام پاک میں بہت زیادہ طاقت ہوتی ہے۔ جی ہاں، جس طرح سے میں بتا رہی ہوں غور سے سنیے گا، غور سے سمجھیے گا۔ آپ نے کرنا اس طرح سے ہے کہ آپ نے عشاء کی نماز پڑھنی ہے، پڑھنے کے بعد جب عشاء کی نماز آپ کی مکمل ہو جائے تو آپ نے جائے نماز سے اٹھنا نہیں ہے، اور ادھر ادھر باتوں میں مشغول نہیں ہونا۔ آپ نے خوب طرح اپنے ذہن اور توجہ جو ہے غور سے اپنے وظیفے کی طرف کرنی ہے اور اپنے اللہ پاک کی طرف کرنی ہے۔ کرنے کے بعد آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہوگا، اس کے بعد آپ نے
3 بار سورت یاسین پڑھنی ہے، سورت یاسین پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 1000 مرتبہ پڑھنا ہوگا یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم۔ پڑھتے وقت آپ نے اپنا مقصد اپنے ذہن میں رکھنا ہوگا۔ دھیان سے سنیے گا، غور سے سنیے گا، میں دوبارہ رپیٹ کرتی ہوں تاکہ کسی کو بھی سمجھنے میں کوئی مشکل درپیش نہ ہو۔ آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہوگا، درود ابراہیمی پڑھنا ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے 3 بار سورت یاسین پڑھنی ہے۔ غور سے سنیے گا، سورت یاسین قرآن پاک کا دل ہے، اور دل میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ قرآن پاک کا دل ہے سورت یاسین، اور اس سورت یاسین کا دل ہے سلام قولا من رب الرحیم۔ یہ چھوٹی سی آیت جو ہے یہ یاسین کا جو ہے دل ہے۔ یہ جب اس لفظ پہ آپ آئیں تو اس لفظ کو ہمیشہ کے لیے اپنا معمول بنائیں، 3 مرتبہ پڑھا کریں۔ اس کے بعد اپنے یاسین مکمل کر لیا کریں۔ 3 بار جب آپ یاسین مکمل کر لیں تو اس کے بعد آپ نے 1000 مرتبہ یا حیو یا قیوم پڑھنا ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پھر دوبارہ پڑھنا ہوگا۔ اور یقین مانیں آپ نے بالکل ایسے دعا مانگنی ہے نا جیسے دنیا کا کوئی چہرہ یا کوئی بھی آپ کو دنیاوی کام آپ کے ذہن میں نہیں ہے۔ دعا مانگتے وقت بس آپ کا مقصد اور اللہ پاک آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ خوب توجہ سے، خوب رو رو کے، گڑ گڑا کے دعائیں کریں۔ ہمیشہ سے میری بات غور سے سنیں کہ ہمیشہ سے دعا اپنے فائدے کے لیے کرنے سے بہتر پہلے یہ ہے کہ آپ اپنے گناہوں کی دعا لازمی کر لیا کریں کہ اللہ پاک میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ جتنے بھی میرے سے پہلے انجانے میں جانے میں گناہ ہوئے ہیں، چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ جو بھی گناہ میں کر چکا ہوں یا کر چکی ہوں، وہ مجھے معاف کر دیں، اور آئندہ جتنی بھی میری زندگی ہے مجھے گناہوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اس کے بعد اپنے مقصد کے لیے دعا کیجئے اور سوچے جو دعا ہوتی ہے نا بڑی، جس دعا کو بڑی دعا کہا جاتا ہے وہ دعا کون سی ہوتی ہے؟ ہمیشہ کے لیے جو انسان بہت جلدی کامیاب ہونا چاہتا ہے وہ پہلے لوگوں کے لیے دعا کرے، ٹھیک ہے؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو امتی ہیں ان کے لیے دعا کی جائے۔ جب ان کے لیے دعا کی جاتی ہے، اپنے والدین کے لیے دعا کی جاتی ہے، تو اس کے بعد میرے اللہ پاک کی کچھ دینے میں یا کچھ ماننے میں کچھ اور حساب ہو جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ یہ اپنا تو فائدہ نہیں سوچ رہا، یہ لوگوں کا فائدہ سوچ رہا ہے، میں کیوں نہ اس کا بہتری کروں، اس کے لیے فائدہ کروں۔ یہ سب سے بڑی دعا ہوتی ہے۔ جو دوسروں کے لیے اچھا سوچتا ہے، اچھی دعا مانگتا ہے، ہمیشہ اس کا بھلا زیادہ ہوتا ہے۔ جی ہاں، اس کے بعد آپ اپنے لیے دعا کیجئے گا، کشمیر کے لیے، آزاد کشمیر کے لیے لازمی دعا کیجئے گا، ضرور کیجئے گا، تاکہ جو بھی زیادتیاں ظلم آزاد کشمیر میں ہو رہے ہیں اس وقت ان کو اللہ پاک بہتر کرے، اور ان کی مشکلیں پریشانیاں جتنی بھی وہ پر ٹینشن میں ہیں ان کی ٹینشنیں اللہ پاک ختم کرے، اور غیبی مدد میرے رب کی ہو جائے تو آزاد کشمیر کے مسئلے بھی حل ہو جائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ میرے ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب چینل کو لازمی کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔